علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں کافی ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ہے، جنہوں نے بتا دیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ مارشل لا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے۔ بڑے بڑے انکشافات، بڑی بڑی باتیں خواجہ آصف صاحب نے کی ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو گئی ایک مقدمے میں، اب وہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر رہا ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اور نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ کچھ ایکشنز لیے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اور دہشت گرد مارے گئے ہیں کوئی 6 کے قریب، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کہ سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، مدعا 26ویں آئینی ترمیم کا ہے، تو ابھی تک وہ اس پر اپنی بات پر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ تو خط میں انہوں نے اب تازہ ترین جو خط لکھا ہے اس میں کیا فرمایا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی اور مقابلہ پاکستان کا ہوا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ، رزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہوگا، اس پر بھی میں اختتام پہ بات کروں گا ویڈیو کی۔ تو آغاز جو ہے وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے اچھا OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ OIC کے اجلاس میں بھی تمام مسلم ممالک نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو وہ کیوں کیا ہے وہ بھی میں مختصراً اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اگلے کسی ویلاگ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ذرا ڈومیسٹک پولیٹکس میں کافی ساری ہلچل ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ ویلاگ جو ہے ٹوٹل ملکی سیاست کے اوپر رکھا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو ہے جی، ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے کیا ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا انٹرویو نہیں ہے، کوئی بات سیاق و سباق سے ہٹ کے بعد میں خواجہ صاحب نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ کہا تھا تو وہ ہوا تھا، نہیں، سادہ سا سوال تھے، سیدھے سیدھے جواب تھے۔ سوال جو تھا انہوں نے ایران پر بھی بات کی، گفتگو کی، ایران عراق اور پاکستان نشانہ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، اس پر انہوں نے دل کھول کے بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ، ٹرمپ سے ملاقات، اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہے، کیونکہ وہ ایک فوجی جرنیل ہیں اور ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ذرا ظاہر مختلف بھی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی اس وزٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے فوکس ان کا یہی تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس میں پاکستان کے اندر جو ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ ملاقات وزیر اعظم صاحب کرتے۔ اب ملک میں تو آئین اور قانون چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی نمائندگی تو پاکستان کے وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کر رہے ہیں یا صدر مملکت کر رہے ہیں، لیکن ایک فوج کے سربراہ جو ہیں ان کی ملاقات کا ہونا کوئی اللیگل نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپٹکس اچھے نہیں ہوتے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات پر مت جائیں۔ دیکھیں یہ کہ انڈیا میں کتنی تڑفنی اور کس طرح جھوٹ اور فالس اپنا پروپیگنڈا، فالس نیوز کا جو ہے وہ وہاں پر کی بھرمار ہے، کیونکہ ان کو تکلیف ہے، صفحے ماتم ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جو بات انہوں نے کی ہے وہ بڑی کمال ہے۔ اچھا، سوال نہیں تھا، سوال یہ بالکل نہیں تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں، یہ سوال نہیں تھا، سوال کچھ اور تھا۔ لیکن خواجہ صاحب دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ کو پیار نہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو سسٹم ہے اس سے ہمیں پیار بھی ہے اور ہم اس سسٹم پر صدقے واری ہے۔ سوال کا جواب انہوں نے دیتا ہوا کہا کہ جی دماغ میں آتا ہے کئی بار باتیں میں اور کہہ دیتا ہوں، میں چھپاتا نہیں ہوں، اور اسی میری عادت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ میرے دوست میرے اوپر سرزنش بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہائیبرڈ نظام حکومت ہے، اور یہ اگر ماڈل پہلے انویڈ ہو چکا ہوتا، پہلے بن چکا ہوتا، ایجاد ہو چکا ہوتا، تو شاید حادثات نہ ہوتے، ہم بہت سے حادثات سے بچ سکتے تھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوبارہ آگے چل کے ریپیٹ کرتے ہیں اپنی اسی بات کو۔ جب فیلڈ مارشل کی بات ہوتی ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اپنا تعلقات، اور کیا فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کسی بھی وقت ٹیک اوور کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، تو جب ہمارے کوئی ماضی میں یہی ہوا ہے کہ ہمارے آرمی چیف جا کر وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد پھر
عزیز احمد تو ہو جاتا تھا، لیکن موجودہ فیلڈ مارشل جو ہے آرمی چیف ہے ان کا مزاج یہ نہیں ہے۔ میں نے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ تھی اس میں بار بار آپ کے سامنے گزارش رکھی ہے کہ انہوں نے اسپیس جو ہے پولیٹیکل فورسز کی، اس اسپیس کو انڈیا کی جنگ میں تو کم از کم اس کے اندر انہوں نے نہیں کیا، اپنا کیا ہوتا ہے تجاوز نہیں کیا۔ وزیر اعظم ٹینک پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں، صدر صاحب اس پورے جتنے بھی فورسز کے جو ہیں اس میں پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ایسا نہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں لگتا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈل جو ہے گزشتہ 2.5 سال سے چل رہا ہے، جب سے عاصم منیر آرمی چیف بنے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور دونوں کے تعلقات آئیڈیل ہیں، کوآرڈینیشن بہت مثالی ہے، اور میں خود دیکھتا ہوں کئی مواقعوں پہ، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت خوش آئند ہے، اور یہ ہائبرڈ نظام جب اس طرح کا ہوگا تو تصادم نہیں ہوں گے۔ پھر وہ اپنی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر ماضی میں یہ آ چکا ہوتا تو تصادم نہ ہوتا۔ پھر نواز شریف صاحب کا سوال اعزاز سید صاحب پوچھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب ہائبرڈ نظام سے خوش ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل خوش ہیں، اس میں کیا، ماضی میں ذرا کچھ شخصیات کی ذاتی مفادات کا معاملہ تھا، 1999 ہو یا 93 ہو یا 97 ہو، تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، 99 اور 93 اور پھر 2018 گڑبڑ ہوئی تھی۔ اگر اس وقت بھی اس طرح کا سسٹم ہوتا، ہائبرڈ نظام ہوتا، تو ہم جو ہے وہ اوائڈ کر سکتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کی، اور سوال تھا کہ کیا 5 سال جمہوری حکومت پورے کرے گی؟ تو یہ موجودہ حکومت جمہوری، تو وہ مان ہی نہیں رہے کہ جمہوری حکومت ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہائبرڈ نظام ہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے جمہوری مارشل لا، ایک ہوتا ہے ہائبرڈ سسٹم۔ مارشل لا یا آمریت ہائبرڈ سسٹم ہوتا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور ایک ہوتی ہے جمہوریت، ٹرولی لولی لنگڑی بھی ہوتی ہے لیکن جمہوریت ہوتی ہے۔ یہ لولی لنگڑی جمہوریت سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گیا گزرا کام چل رہا ہے ملک میں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گا۔ اب وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو وجہ سیدھی سیدھی ہے، جو عمران خان صاحب جو ہائبرڈ نظام کی پیداوار تھے، جن کو لایا گیا تھا، ان کو لگا کہ میں بہت بڑا پاپولر لیڈر ہوں، اور انہوں نے تصادم جو ہے وہ مول لیا فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اب پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ٹرمپ آخری امید تھے تو وہ بھی فیلڈ مارشل کو بلا بلا کے گلے لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں زبردست فینٹاسٹک قسم کا ذہین آدمی ہے فیلڈ مارشل پاکستان کا۔ تو وہ عمران خان صاحب کا جو حال دیکھ کر شاید خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے خواجہ آصف صاحب کے لیے کہ جو مشہور ہے کہ وہ 2018 کے الیکشن انہوں نے خود کہا تھا کہ جی مجھے ہرایا جا رہا تھا، میں نے باجوہ صاحب کو فون کیا تو میری سیٹ سیکیور ہو گئی۔ اس کے بعد باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانے میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بڑا کردار تھا ان کا، انہوں نے کافی ساری گارنٹیز لیں اور دیں، اور پھر ایکسٹینشن ہوئی، اور وہ فیصلہ ملک کے سسٹم کے لیے ٹھیک تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ثابت ہوا کہ ادھر عمران خان صاحب کی بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، سنا ہے نا نصرت فتح علی خان صاحب کا مشہور ایک کلام ہے، تو بگڑ گئی تھوڑے دنوں کے بعد، اور پھر ایسی بگڑی کہ عمران خان صاحب اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ اعتراف خواجہ صاحب کا میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ دوسرا جو خبر ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی نہیں، ضمانت کی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے وہ ایک مقدمہ تھا لاہور کا، تھانہ شادمان، اور وہاں پر جناب ان کی مقدمے میں ضمانت ہو گئی، اور جج صاحب کوٹ لکھپت جیل میں، اور جج ہیں منظر علی گل صاحب، انہوں نے ضمانت تو لے لی ہے۔ شادمان تھانے کو جلانا آتش زدگی کا مقدمہ ہے، اور ضمانت ان کی ہو گئی ہے۔ چند دن پہلے عمر سرفراز چیمہ جو سابق گورنر ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی تھی۔ اب کیا رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب پہلے بالکل شروع میں جب یہ خبر میرے سامنے آئی نا، تو پھر مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا جیل سے ہاسپٹل جانا، ہاسپٹل میں پرویز الہی کا ملاقات کرنا، وہاں کچھ اور ایکٹیویٹیز، وہ فوری طور پر میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا سین ہے۔ اب اگر پیر تک اگر وہ ان کی روبکار شوبکار جاری ہو جاتی ہے، کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اور وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو پھر تو سمجھیے کہ جن خدشات کا میں نے اظہار کیا تھا
کہ اب معاملات کہیں اور کسی اور طرف چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تحریک بھی وتھڈرا کر لی ہے، تحریک بھی نہیں چلا رہے۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے شاید مل کے عمران خان صاحب کو یقین دلایا ہو کہ یار اب ہمیں کرنے دیں، آپ نے اپنے گھوڑے آزما کے دیکھ لیے، آپ نے جو کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اب ہمیں کرنے دیں، ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہو۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نے تحریک وتھڈرا کر لی، علی امین گنڈا پور نے ہاتھ میں کلاشن کو پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں میں تو اسلام آباد کے اوپر مسلح ہو کر آؤں گا، میں تو اڈیالہ جیل توڑ دوں گا، بلکہ کل پرسوں سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہم نے اسمبلی توڑ دینی ہے۔ اگر عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کروائی گئی ہماری بجٹ کے اوپر تو ہم بجٹ تو پاس نہیں کروائیں گے، لیکن ہم نے اسمبلی بھی توڑ دینی ہے، یعنی ہم خودکشی کر لیں گے، یعنی ہم ٹنکی پر چڑھ جائیں گے، بڑے سے ٹاور پر چڑھ جائیں گے کسی ذہنی مریض کی طرح، اور وہاں سے کھڑے ہو کر ہم چھلانگ لگا دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ اس پر میں کسی اور بھی ولاگ میں تفصیل سے بات کروں گا، بلکہ بڑی زبردست قسم کی صورتحال جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر بنتی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا، اب شاید دوسری طرف والا جو ہے وہ کام شروع ہو، لیکن اس میں ذہن میں رکھیے گا جو مجھے لگتا ہے، میں کوئی اس معاملے پہ کوئی فائنل ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا اپنا تجزیہ ضرور آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یاسمین راشد صاحبہ بھی ہو جائیں، اعجاز چودھری بھی ہو جائیں، محمود رشید بھی ہو جائیں، جو براہ راست انوالو نہیں تھے ان کے سے وہ شاید رہا ہو جائیں، باقی جو براہ راست حملوں میں ملوث تھے، اس میں پھر جو میں نے نام لیے ان میں بھی کچھ لوگوں کا نام ہے، وہ شاید رہا نہ ہو۔ لیکن ان کی رہائی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو باقی لوگ رہا ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی مکتی ملنے لگی ہے، ایسا فی الحال نہیں ہو رہا۔ وہ جب اسٹیبلشمنٹ مصیبت میں تھی، مشکل میں تھی، خوف تھا ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ نے آ کر پہلے ہی پوچھنا عمران خان کدھر ہے، اس کو رہا کرو، تو وہ سچویشن کچھ اور تھی۔ اس وقت بھی جب اگلوں نے کوئی پار نہیں لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیار ہوئے جیل سے، تو اب جب وہ بہت زیادہ آنکھوں کا تارا بن گیا نا فیلڈ مارشل صاحب ٹرمپ کی، تو اب کیوں رہا کریں گے؟ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اب کیوں رہا کریں گے؟ اتنا ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ریلیف دے کر تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اس وقت ڈاؤن ہی ہے، لیکن ظاہر ہے خطے کے حالات بہتر ہوں گے تو ٹیمپریچر دوبارہ اٹھ سکتا ہے، یا گرمی کم ہوگی تو ٹیمپریچر دوبارہ اٹھائے گا، جو موسمی گرمی ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور معاملہ ہے، وہ منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، میں صرف خط جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے میں چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے زیادہ پھر اس پر تبصرہ جو ہے وہ ہم کر لیں گے کسی اور ٹائم پر، بلکہ ضرورت بھی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کیا چاہتے تھے وہ ظاہر نہیں ہوا، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، برملا انہوں نے عدالتوں میں بیٹھ کر بھی کہا، سپریم جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر بھی کہا۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کمیٹی ہے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اپنا کمیشن جوڈیشل کمیشن نے، یہ جو آئینی بینچ ہے اس میں توسیع دے دی گئی تھی، 19 جون کو اجلاس ہوا تھا، تو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے پھر خط لکھا تھا 19 جون کے اجلاس سے پہلے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک توسیع نہ دی جائے آئینی بینچز کو، اور وہ کہتے ہیں میں نے پیشگی بتا دیا تھا کہ 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں توقع تھی کہ اجلاس مؤخر کیا جائے گا، ماضی میں ایگزیکٹو ممبران کی عدم موجودگی پر اجلاس مؤخر ہو چکا، عدلیہ ممبران اقلیت میں اس لیے شاید مؤخر نہیں کر پائے۔ 26ویں ترمیم، یعنی ان کے اوپر شک کریں اقلیت میں تھے، 26ویں ترمیم فیصلے سے پہلے، 26ویں ترمیم جو چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں، اس کے فیصلے سے پہلے آئینی بینچز کو توسیع دینا وہ کہتے ہیں کہ جی بحران کو مزید گہرا کرے گا، اور یہ تنازع ادارے کی ساخت اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کرے گا۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے، اور آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جو آئینی بینچز میں آپ ججز لگا رہے ہیں ان کا کوئی نہ پیمانہ ہے اور نہ کوئی کرائٹیریا، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ میں دہشت گردوں کے خلاف کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس ہے، انہوں نے گنڈا پور گینگ کے ایک سرگرم دہشت گرد کو ہلاک اور 2 کو زخمی کیا،
وہاں کی جو مقامی پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ جی کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے، یعنی یہ جو گنڈا پور گروپ ہے ٹی ٹی پی کا ایک حصہ ہے، نے ہدیالہ تھانہ کی حدود میں پولیس پارٹی کو اس وقت نشانہ بنانے کی کوشش کی جب وہ ٹکوارہ علاقے سے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، اور پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا اور ٹی ٹی پی گنڈا پور گروپ کے ایک سرکردہ دہشت گرد کو ہلاک کیا اور 2 کو کیا زخمی۔ اسی طرح کوئٹہ سے خبر ہے، سی ٹی ڈی نے کوئٹہ میں جو ہے وہ جنگل پیر علیزئی میں، یہ کوئٹہ بلوچستان کا علاقہ ہے، کوئٹہ کے پاس ہی ہے، وہاں پر سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے اور کارروائی کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کے پاس سے اسلحہ اور بارود برآمد ہوا ہے، اور ہلاک دہشت گرد سی ٹی ڈی کے دعوے کے مطابق پشین کلا عبداللہ میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، اور ان کو فتنۃ الہندوستان سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ورلڈ کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے سامنے ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ اب تک پاکستان 0 پر تھا اور نیوزی لینڈ کے 2 گول تھے، لیکن مجھے اچھی خبر اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم نے تو جو اولمپکس گیمز ہیں ان کا تو کباڑہ کر دیا تھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سال تک ختم کر دیا تھا اولمپکس گیمز کو۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب کم از کم ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ فائنل تک پہنچ گئی ہے، تو یہ اچھی خبر ہے۔ اگر ہم وہاں سے جیت کر نہیں بھی آتے، چیمپئن بن کر نہیں بھی آتے، تو ہم 2 قدم آگے ضرور جا چکے ہوئے پہلے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔